تکلیفیں سب کو ہے. اگر کوئی مالدار ہے اس کو بھی ہے، اگر کوئی غریب ہے اس کو بھی ہے، اگر کوئی خوبصورت ہے اس کو بھی ہے، کوئی حسن والا نہیں ہے اس کو بھی ہے. اسی طریقے سے اولاد والے کو بھی تکلیف، اور جس کو اولاد نہیں ہے اس کو بھی تکلیف. وہ دو مسئلے کیا ہیں، وہ دو تکلیفیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، پوری دنیا خوف کا شکار ہے، لوگ فیئر کا شکار، خوف کا شکار. اور دوسری چیز ہے غم. غم نے انسان کی کمر توڑ دی ہے. اہل علم کو دیکھیں وہ بھی غموں کے اندر مبتلا ہیں، مالداروں کو دیکھیں وہ بھی غموں کے اندر مبتلا ہیں. اسی طریقے سے خوف اور غم نے دنیا کے انسانوں کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے، دنیا کے انسانوں کی زندگی کو برباد کر دیا ہے. کہیں پر خوف ہے، کہیں پر غم ہے. خوف کس کو ہے؟ نعمت جس کے پاس ہے زوال نعمت کا خوف ہے، اور جس کے پاس نعمت نہیں ہے اس کو نعمت نہ ہونے کا غم ہے. مثال کے طور پر اولاد ہو تو خوف اس بات کا ہے کہ کہیں اولاد مر نہ جائے، اولاد بے وفا نہ ہو جائے، اولاد باقی نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اور اگر نہیں ہے تو غم ہے، آخر ہے کیوں نہیں؟ دولت ہے تو خوف ہے کہ کہیں چلی نہ جائے، اور نہیں ہے تو غم ہے کہ دولت ہے کیوں نہیں. قرض کے پوری دنیا خوف اور غم کے ماحول کے اندر زندگی گزار رہی ہے. تخت پر بیٹھنے والا ہو یا تختے پر بیٹھنے والا، خوف اور غم کے اندر زندگی گزر رہی ہے. نرم نرم گدوں پر انسان نیند کی گولیاں لے کر کے سو رہا ہے، لیکن پھر بھی کروٹیں بدلتا ہے. اللہ اکبر. انسان کو چین کی نیند نہیں آتی. کسی کو خوف سونے نہیں دیتا، کسی کو غم سونے نہیں دیتا. خوف اور غم نے انسان کی زندگی کو تباہ کر دیا، پربہار زندگی کو خزاں کے حوالے کر دیا، مسکراتی ہوئی زندگی کو دردناک کر دیا، مسکراتی ہوئی زندگی کو کربناک کر دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ ہم لوگوں کا گزر بسر اور ہم لوگوں کا آنا جانا مالداروں کے گھروں میں بھی ہے اور غریبوں کے گھروں میں بھی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اور بہت قریب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. خوف اور غم کے درمیان انسان تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے. ہر انسان چاہتا ہے خوف سے نجات ملے. مثال کے طور پر نجی زندگی کے اندر بھی خوف ہے، گھروں کے اندر بھی خوف ہے، قبیلوں کے اندر بھی خوف ہے، خطے کے اندر بھی خوف ہے، اور غم کا بھی یہی حال ہے. اللہ اکبر. حکمرانوں کا بھی لوگوں کو خوف ہے اور حکومتوں کا بھی لوگوں کو غم ہے. اب مجھے بتاؤ یہ دو چیزوں کا علاج کیا ہے؟ ان دو چیزوں سے نجات کیسے ملے؟ آخر کریں گے کیا جس کی بنیاد پر خوف بھی چلا جائے اور غم بھی چلا جائے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر. یاد رکھنا ان دو چیزوں کے خاتمے کے لیے قرآن نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. اور آپ دیکھیں تو صحیح، زمین کی پشت پر آسمان کے سائبان کے نیچے اللہ کے کچھ ایسے بھی بندے ہیں نہ جن کو خوف ہے نہ جن کو غم ہے. اللہ اکبر. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ رحمان کے دوست ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں. حکومتوں کا آنا جانا ان کو خوف میں مبتلا نہیں کرتا، نعمتوں کا عروج و زوال ان کو غموں میں مبتلا نہیں کرتا. وہ پیون کا لباس پہنے ہو تب بھی وہ غمگین نہیں ہوتے، روزانہ نیا کپڑا پہنے تب بھی وہ غمگین نہیں ہوتے. ان کو اولاد ہو تو بھی غمگین نہیں ہوتے، ان کو اولاد نہ ہو تب بھی غمگین نہیں ہوتے. ان کو کھانا ملے تب بھی وہ غمگین نہیں ہوتے، انہیں کھانا نہ ملے تب بھی وہ غمگین نہیں ہوتے. وہ فاقے کی حالت میں ہو تو بھی چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوتا ہے، اور اگر پیٹ بھرا ہوا ہو تب بھی چہرے پہ تبسم کھیل رہی ہوتی ہے. آخر ان کے پاس وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس موجود نہیں؟ بہت تمہید میں لمبا وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، بہت وقت ہو چکا ہے، کافی دیر سے آپ سر شام سے سن رہے ہیں. میں مختصر میں اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں گا. دیکھو دو چیزوں کا علاج ہے، ایک خوف اور غم کا علاج. ڈھونڈے کہاں؟ تو قرآن اللہ کے دوستوں کے بارے میں کہتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ خوف ہے نہ غم ہے. کیوں نہیں ہے؟ قرآن دو چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے. ان کو خوف اور غم کیوں نہیں ہے؟
چیزوں کا تذکرہ، الذین آمنو کہ ان کے پاس ایمان ہے، وکانوا یتقون اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو جس کے پاس ایمان ہوگا وہ غمگین کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس کے پاس اللہ کا خوف موجود ہوگا وہ دنیا کے خوف میں مبتلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دنیا کے غم اور خوف سے نجات چاہتے ہو تو یہ دو صفتوں کو اختیار کر لو، یہ دو باتوں کو اختیار کر لو۔ الذین آمنو، ایمان والے بن جاؤ، مومن بن جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ غموں سے نجات عطا فرمائے گا۔ آپ کہیں گے کیا ہم مومن نہیں؟ یقیناً میں کوئی فتویٰ لگانے والا مفتی تو نہیں، میں فقیر بے نوا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا آپ کا دل سب سے بڑا مفتی ہے۔ اللہ اکبر، اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ جو قوم 200 روپے کی چپل بیچنے کے لیے اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا لے، اس قوم کو مومن کہلانے کا حق کیا ہے؟ جو قوم سبزی بیچتے ہوئے کسی کو دھوکہ دے اللہ کے نام پر، اس قوم کو مومن کہلانے کا حق کیا ہے؟ اللہ اکبر، جو کلمہ بھی پڑھتے ہو اور جن کے گھر میں معبودان باطل کے حوالے سے فلموں میں تعریف کے اشعار بھی گنگنائے جاتے ہو، اس قوم کو مومن کہلانے کا حقدار حق کیا ہے؟ اللہ اکبر، جس قوم کی حالت یہ ہو کہ 3 گھنٹے سنیما کے لیے وقت تو نکال سکتے ہو لیکن اللہ کی عبادت کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکال سکتے، اس قوم کو مومن کہلانے کا حق کیا ہے؟ ارے کامل مومن تو وہ تھے جب مصطفیٰ جان رحمت نے پکارا تو پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے سر کٹانے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ وہ پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے سر کٹانے کے لیے آتے ہیں، نبی کے فرمان پر ہم سر جھکانے کے لیے فجر کی نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، مومن ہونے کا دعویٰ بھی ہے اور مسجدوں کو ویران بھی کر رکھا ہے، مومن ہونے کا دعویٰ بھی ہے اور جھوٹی قسمیں بھی کھائی جا رہی ہے، مومن ہونے کا دعویٰ بھی ہے، ہاتھوں میں شراب کے پیالے بھی ہیں، مومن ہونے کا دعویٰ بھی ہے، زنا کی اڈوں کی آبادی بھی ہے، مومن ہونے کا دعویٰ بھی ہے، سود کے لقمے بھی کھائے جا رہے ہیں، مومن ہونے کا دعویٰ بھی ہے۔ اللہ اکبر، زبان سے جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، کسی کو دھوکہ بھی دیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، لیکن یاد رکھنا میں آپ کے ایمان کا انکار کرنے نہیں آیا، مجھے کیا حق بنتا ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، ایک مومن کی پہچان کیا تھی اور ہمارا حال کیا ہو گیا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تم میں کا کوئی اس وقت تک کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے، اس وقت تک کہ تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ غمگین کیوں ہو، غموں میں ڈوبے ہوئے کیوں ہو؟ اس لیے کہ وہ ایمان کی معراج ہمیں نصیب نہیں، وہ حسن ایمان ہمیں نصیب نہیں۔ شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں تو ہم مومن ہیں، لیکن حسن ایمان کے حوالے سے، تکمیل ایمان کے حوالے سے، معراج ایمان کے حوالے سے ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں؟ مجھے بتاؤ، اپنے دل کا جائزہ لو، کیا ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرتے ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر، ہم چاہتے کہ میں پیٹ بھر کر کے کھا لوں اور ہمارا بھائی بھوکا کے بھوکا پڑا رہے، بلکہ مسلمانوں کی خود غرضی کا حال یہ ہے۔ دیکھو، وہ ایمان والے جو غموں سے آزاد تھے اور ہم ایمان والے جو غموں میں مبتلا ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ ایمان والے کیسے تھے؟ توجہ کرنا، صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں۔ ایک ایمان والا جنگ کے موقع پہ زخمی ہو کے زمین پہ گرتا ہے اور آواز دیتا ہے العطش العطش، پیاس پیاس۔ ایک زخمی کے دل سے جا کر کے پوچھو کہ پانی کی پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے۔ آواز لگائی العطش العطش، ننھی سی بچی
اس مجاہد کے منہ کے قریب مشکیزہ کرتی ہے اور چند قطرے اس کے حلق کے نیچے اترے تو شاید زندگی اور موت کے درمیان کھیلنے والا وہ انسان زندگی کی بازی جیت جائے۔ جیسے ہی مشکیزے کا منہ اس کے قریب لگتا ہے، دوسرا مسلمان زمین پہ گر کے کہتا ہے العطش العطش۔ یہ مسلمان اپنا منہ پھیر کر ادھر اشارہ کر کے اس بچی کو کہتا ہے بیٹی مجھ سے زیادہ ضرورت میرے اس بھائی کو ہے، جا پہلے اس کو پانی پلا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، حالات کا رونا رونے والوں، کیا یہ جذبات ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے؟ کیا یہ کیفیت ہمارے دلوں میں موجود ہے؟ آج مسلمانوں کی خود غرضی کا عالم یہ ہے، اگر دو مسلمان ایک برتن میں کھانا کھا رہے ہوں اور بوٹی ایک ہو، اس مسلمان کی نظر چکی تو یہ اس کے آگے کی بوٹی اپنے آگے کھینچ لیتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی خود غرضی کا عالم ہے۔ وہ قوم کس طریقے سے حسن ایمان کا مقام پا سکتی ہے، معراج ایمان کی منزل حاصل کر سکتی ہے، جس قوم میں خود غرضی کا حال یہاں تک ہو۔ سگے بھائی کے یہاں اگر بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو تو دوسرے سگے بھائی کو تکلیف ہوتی کہ اس کے اب بیٹے کیسے پیدا ہو۔ جو خود کے دودھ شریک بھائی، جو ایک ماں کے پیٹ سے دو بھائی پیدا ہو، جب اس کی خوشی یہ بھائی نہیں دیکھ سکتا تو دوسرے مسلمانوں کی خوشی کیا دیکھ سکتا ہے؟ ایمان، الذین آمنوا، پہلے ایمان لاؤ، پہلے مومن بنو، کامل مومن بنو۔ اگر غموں سے نکلنا ہے تو کامل مومن بنو۔ غرور، گھمنڈ، تکبر ہمیں اپنی ذات کے کنویں سے نکلنے ہی نہیں دیتا، جبکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا اللہ سے، اللہ تو کہاں ہے، میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ تو مجھ سے فرمایا عبد القادر، میرے غریب اور کمزور بندوں کے درمیان ڈھونڈ میری رحمت کو، تو وہیں پر پا لے۔ آج تو غریبوں کے پسینے سے ہمیں بدبو آتی ہے۔ اگر بھائی بھی غریب ہو تو بحیثیت بھائی اس کا تعارف کرانے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ صلہ رحمی کہاں چلی گئی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لاؤ۔ ایمان کا مختصر تعارف یہ کرایا جا سکتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اللہ کی طرف سے، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اب ذرا آگے بات چلے گی تو میں عرض کروں گا کہ ہم کتنے بڑے مومن ہیں، اس پر آگے گفتگو ہوگی۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ جب تم مومن ہو گئے، ایمان والے ہو گئے، جو ایمان کے تقاضے ہیں۔ کیا تقاضے ایمان کے؟ ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو پڑے رہنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ دیکھو مومنوں کی پہچان کیا تھی ایک دور میں، آج بھی مولانا پڑھ رہے تھے کہ ہمیں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو قوم اپنے بھائی کا اچھا نہ دیکھ سکے، پھر اس قوم کے اچھے دن کیسے آ سکے؟ لیڈروں کی غلامی تھوڑی اچھے دن لاتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی اچھے دن لاتی کی۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ جب سے تم نے لیڈروں پر اعتماد کرنا شروع کیا، سیاستدانوں پہ اعتماد کرنا شروع کیا، تمہاری لٹیاں ڈوب گئی۔ نکلو ان کے خول سے اور آؤ اس کے قدموں میں جس کے قدموں میں پتھر بھی پہنچتے ہیں تو معراج پا جایا کرتے ہیں۔ اس نبی کے قدموں کی طرف آؤ، مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی طرف آؤ۔ مسلمانوں کی پہچان کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ یہودیوں کا ایک قافلہ ایک راستے سے گزرتا ہے تو ایک پتھر کو پڑا دیکھ کر آپس میں باتیں کرتے ہیں، شاید یہاں سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا، اس لیے کہ اگر یہاں سے مسلمان گزرتا تو یہ پتھر یہاں پڑا ہوا نظر نہ آتا، کیونکہ ان کے نبی کا فرمان ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، جو قوم
راستے میں پتھر کو پڑا نہ رہنے دے۔ وہ کون کسی کے راستے میں کانٹے بچھانا کب گوارا کرے گی؟ وہ کون کسی کے آگے رکاوٹیں پیدا کرنا کب گوارا کرے گی؟ آپ سوچو تو صحیح، ایمان ہمیں کہاں لے جا رہا تھا اور ہم کس دلدل کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر بات اسی پر ہو تو بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن پھر قرآن ایمان کے بعد کی آگے کی منزل بیان کرتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ خشیت والے لوگ ہیں، وہ تقوی والے لوگ ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی اگر دل سے لوگوں کا خوف نکالنا ہے تو اللہ سے ڈرو، اپنے دل میں اللہ کی خشیت پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اور یاد رکھنا جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اس کو اتنا اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنا اللہ کا مقرب بنتا ہے، جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہوتا ہے۔ ڈرپوک لوگوں کی عزت جاتی ہے، اپنے جیسے لوگوں سے ڈرو گے تو دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے، اور اللہ سے ڈرو گے تو دنیا میں عزت والے کہلاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے سب سے زیادہ جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا آج ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر موجود ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف موجود ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کی خشیت موجود ہے؟ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے ڈر کا مطلب کیا، اللہ کے خوف کا مطلب کیا، اللہ کی خشیت کا مطلب کیا؟ اللہ کے ڈر کا مطلب یہ ہے جس چیز سے تجھے اللہ نے روک دیا اس جگہ پر تو نظر نہ آئے، اور جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس مقام سے اللہ تجھے غیر حاضر نہ پائے، یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے۔ لیکن اللہ اکبر، ہم کہاں کہاں نظر آتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر کیمرے کے اندر قید ہو رہے ہوں ہم، اگر کسی دیوار پہ لکھا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہے تو آدمی منہ کا پان اپنے منہ میں تھوک جمع کر کے نگل جاتا ہے۔ اگر سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھ رہا ہو تو آدمی پان کو بھی نہیں تھوکتا، انسان گٹکے کو بھی نہیں تھوکتا، کیونکہ میں کیمرے میں قید ہو رہا ہوں۔ اپنے جیسے انسان کے کیمرے میں اگر تیرے حرکات و سکنات قید ہو رہی ہو تو تو پان کا اگال بھی نہیں تھوکتا، اور اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر تو زنا کے اڈوں کو کیسے آباد کرتا ہے، پھر تو شراب کے اڈوں کو کیسے آباد کرتا ہے، پھر تو چوری کس نیت سے کرتا ہے، پھر تو حجام کی کرسیوں پر بیٹھ کر کے داڑیاں منڈا کر کے گٹروں میں کس طریقے سے پھینکتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جو قوم اپنے جیسے انسان سے زیادہ اہمیت اللہ کی خشیت کو نہ دے، وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پر کیسے؟ شہنشاہ بغداد غوث الاغواث سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچتا ہو اور تنہائی میں گناہ سے نہیں بچتا وہ ملحد ہے، زندیق ہے، زندیق۔ کسی نے پوچھا یا غوث الثقلین، لوگوں کے سامنے گناہ سے بچنے والا اور اکیلے میں گناہ سے نہ بچنے والا زندیق کیسے ہے؟ تو فرمایا وہ لوگوں کے سامنے گناہ سے کیوں بچتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا لوگوں سے ڈر کے۔ تو آپ نے فرمایا جو لوگوں کو دیکھتا ہوا دیکھ کر گناہ نہیں کرتا اور تنہائی میں اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے وہ زندیق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا ہم واقعی اللہ سے ڈرتے؟ اگر ہم اللہ سے ڈرتے تو گناہ نہ کرتے، اگر ہم اللہ سے ڈرتے تو اللہ کی نافرمانی نہ کرتے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے خوف سے اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے رخسار پر رونے کی وجہ سے آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔
فاروق اعظم کی خشیت ربانی کا حال یہ تھا، آپ چڑیوں کو دیکھ کر کہتے تھے اے چڑیوں تم کتنی خوش نصیب ہو کہ قیامت کے دن تم سے تمہارے اعمال کا حساب نہیں ہوگا، اور عمر سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حیرت کی بات یہ ہے کہ جن کو جنت سے دور کا بھی واسطہ گارنٹی کے حوالے سے نہیں ہے، وہ موج اور مستیاں کر رہے ہیں، اور جن کو اللہ نے مالک جنت بنایا ان کے دل کے خوف کا حال دیکھو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تو حضور کے دل کی دھڑکن کی آواز، حضور کے دل کے جو ہے وہ آواز ایسے آتی جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں جب کھانا پک جاتا ہے، سالن پک جاتا ہے تو کیسے کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے پکی ہوئی ہانڈی سے، ویسے حضور کے سینے سے ہم مخصوص قسم کی آواز سنتے تھے جب اللہ کے رسول عبادت کر رہے ہوتے تھے۔ ایک دن میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا یہ جب آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے سینے سے یہ جو آواز آتی ہے یہ آواز کس چیز کی ہوتی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں پتا نہیں میں کس قادر و قیوم کی بارگاہ میں کھڑے رہتا ہوں، میرے اللہ کے خوف کی وجہ سے میرے سینے سے آواز نکلتی ہے، مجھے بتاؤ جس کو مالک جنت بنایا، جس کو شافع یوم النشور بنایا، جس کو اپنا محبوب بنایا، جس کو مقام محمود کا وعدہ کیا گیا، جس کے لیے اپنے عرش پہ بٹھانے کا وعدہ کیا گیا، جس کو اپنی کرسی پہ بٹھانے کا وعدہ کیا گیا، اس رسول کے سینے سے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے جو ہے وہ آواز نکل رہی ہے، حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ کیا کبھی ہم بھی اللہ کے خوف سے روئے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمارے اسلاف نیکیاں کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے اور ہم گناہ کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ اکبر، یہ گناہوں کا حال ہی تو ہے۔ کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں مولانا میں گناہ کرتا ہوں لیکن اللہ مجھے عذاب نہیں دیتا، مجھ پہ عذاب نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص گناہوں پر بڑا دلیر تھا، گناہوں پر بہت زیادہ بے باک تھا۔ ایک دن اس نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں کتنے پاپ کرتا ہوں، میں کتنے گناہ کرتا ہوں، لیکن اللہ مجھے عذاب نہیں دیتا، اللہ میری پکڑ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اس دور کے نبی پر اللہ نے وحی نازل کی، اس بدبخت سے جا کر پوچھو کیا کبھی اس کو میری عبادت کی توفیق ہوئی؟ کیا کبھی اس کو میری محبت میں رونا نصیب ہوا؟ کیا کبھی اس کے دل کے اندر اس نے نرمی محسوس کی جب وہ نبی جا کر کے کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، تم گناہ پہ گناہ کر رہے ہو لیکن اللہ تم پر عذاب نازل نہیں کرتا، تو اللہ تم سے پوچھتا ہے کیا کبھی تمہیں عبادت کی توفیق ہوئی؟ کیا کبھی تمہیں اللہ کے لیے رونا نصیب ہوا؟ کیا کبھی تمہارا دل تم نے نرم محسوس کیا؟ اس نے کہا یہ تینوں چیزوں تو میں محسوس نہیں کرتا، یہ تینوں چیزیں تو میں محسوس نہیں کرتا۔ تو اس وقت کے نبی نے کہا بدبخت، اس سے بڑھ کر اللہ کا عذاب کیا ہوگا کہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے دولت چھینے یہ ضروری نہیں، اس سے نرم گدے چھینے یہ ضروری نہیں، اس سے روٹی چھینے یہ ضروری نہیں۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے لقمہ نہیں چھینتا، اس سے دولت نہیں چھینتا، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے اپنی عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو اپنی محبت میں رونا نصیب نہیں کرتا۔ خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جو اللہ کی محبت میں بہتی ہیں، جو اللہ کی خشیت میں بہتی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر مکھی کے سر کے برابر اللہ کے خوف کی وجہ سے کسی کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، اللہ اس کے وجود پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ دوستوں کی جدائی میں رونے والوں، پیسوں کے گم ہونے پہ رونے والوں، ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر سیریل میں دیکھ کر رونے والوں، ایموشنل اور جذباتی مناظر فلموں میں دیکھ کر رونے والوں، کیا کبھی جہنم کی آگ کا تصور کر کے بھی رونا آیا؟ کیا کبھی اللہ کے عذاب کا تصور کر کے بھی رونا آیا؟ کیا کبھی اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے بھی رونا آیا؟ اگر رونا نہیں آتا اور ہمارے دل سخت ہو گئے اور پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے اور کیا کہہ سکتے؟
جو اللہ کے لیے نہ روئے اس کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے. ورنہ قرآن سے پوچھو یہ پتھروں سے پانی کیوں نکلتے ہیں؟ یہ جو پتھر سے پانی نکلتے ہیں یہ اللہ کے خوف سے پتھر روتے ہیں، ان کے آنسوؤں کو تم پانی کہتے ہیں. یہ پتھر بڑے بڑے خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں، حادثہ نہیں ہے. اللہ کا خوف پتھروں پہ غالب آتا ہے تو پتھر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. یہ اس اونچائی سے پتھر لڑک کر زمین پر کیوں آتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کیوں آتے ہیں؟ حادثہ نہیں. جب پتھر پر اللہ کا خوف غالب آتا ہے تو پتھر اونچائی سے لڑک کر کے نیچے آتا ہے. پتھر اللہ کے خوف سے لڑکے، پتھر اللہ کے خوف سے روئے، پتھر اللہ کے خوف سے دو ٹکڑے ہو جائے. اور اے ابن آدم تجھے کیا ہوا؟ اے آدم کے بیٹے تجھے کیا ہوا؟ اے حضرت انسان تجھے کیا ہوا؟ تو بچوں کی موت پہ روتا ہے، تو دولت کے گم ہو جانے پہ روتا ہے. کیا کبھی تو عبادت کے چھوٹ جانے پر بھی رویا؟ کیا کبھی تو فجر کی نماز جانے پر بھی رویا؟ کیا کبھی تو جماعت چھوٹ جانے پر بھی رویا؟ کیا تو کبھی اپنے اعمال کو یاد کر کے بھی رویا؟ اور سن لو مجرموں کے لیے مستاح رونا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. مصطفیٰ جان رحمت سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کی امت کا کوئی بندہ بے حساب جنت میں جا سکتا ہے گنہگار ہونے کے باوجود؟ تو میرے آقا نے فرمایا، میرے کریم آقا نے فرمایا. کس آقا نے؟ وہ تو نہایت، میرے امام کہتے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. ام المومنین نے پوچھا آقا کیا کوئی مجرم ہو کر، کوئی گنہگار ہو کر، کوئی سیاکار ہو کر بے حساب جنت میں جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ اخیار کو، ابرار کو، نیک لوگوں کو بے حساب جنت میں جانے کی بشارت تو ہے، لیکن ام المومنین پر، ہم سب کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ پر اللہ رحمت نازل فرمائے، ام المومنین پوچھتی ہے کہ مجرم، گنہگار، پاپی کیا کوئی بے حساب جنت میں جا سکتا ہے؟ آقا فرماتی عائشہ ہاں، جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے روتا ہے اللہ اس کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا، اللہ اس کو بے حساب جنت عطا فرمائے گا. آؤ اللہ سے کرو، اگر دنیا کے خوف سے نکلنا ہے تو اللہ سے کرو. اور سن لو نماز کو چھوڑ کر خوف خدا کا وعدہ کرنا یا خوف خدا کی بات کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی شریف کنواری سے بچے کا مطالبہ کرنا. میں بانج کی بات نہیں کر رہا ہوں، شریف کنواری کی بات کر رہا ہوں. جیسے شریف کنواری نکاح سے پہلے بچہ نہیں دے سکتی، ویسے نماز کو چھوڑنے والا اللہ کے خوف کی بات کیا کرے؟ اس لیے کہ جو اللہ کی بارگاہ سے غیر حاضر ہو. اللہ اکبر. جانتے آج نماز چھوڑ کر ہمارے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی، جبکہ صحابہ کا فتویٰ ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. صحابہ کرام کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام کہہ رہے ہیں، آپ مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، توجہ سے سننا، فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو زکات نہیں دینا، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو زکات نہیں دینا. آقا فرماتے جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، نہ اس کا صدقہ قبول کرتا ہے، نہ اس کی شہادت قبول کی جائے گی. آقا فرماتے جس نے نماز چھوڑ دیا اس سے اللہ بھی بیزار ہے، فرشتے بھی بیزار ہیں، انبیاء بھی بیزار ہیں، اور میں محمد بھی بیزار ہوں. جن سے مصطفیٰ جان رحمت بیزار ہو، جس سے مصطفیٰ جان رحمت بیزار ہو، وہ آج یہ دعویٰ کرتے ہیں نماز چھوڑ کر کہ ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی. اور اگر ہمارے منبر پر بہت بڑے بڑے اہل علم موجود ہیں،
ہم تو ان کے سامنے طفل مکتب بھی نہیں. لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، قوم کا حال یہ ہے کہ قوم 2 رکعت جمعہ پڑھ کر مسجد سے ایسے بھاگتی ہے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں. دعا بھی جس قوم کو کرنے کی فرصت نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جو نماز پڑھے اور دعا نہ کرے اور مسجد کے دروازے پر چلا جائے، توجہ تو کرنا، جو نماز پڑھے عبادت کرے مسجد کے دروازے پہ دعا کیے بغیر چلا جائے، اللہ کی رحمت اس کا پیچھا کرتی ہے اور کہتی ہے بندے مانگ لے کیا مانگتا ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانگتا تو پھر اللہ کی رحمت کی طرف سے جواب آتا ہے، رب کی قدرت جواب دیتی ہے، مشیت جواب دیتی ہے. اگر مجھ سے مانگنے میں تجھے شرم آتی ہے تو پھر تیری عبادت قبول کرنے میں ہمیں بھی غیرت آتی ہے، ہمیں بھی حیا آتی ہے. اللہ اکبر. جو 2 رکعت پڑھ کر اسکول کے بچوں کی طرف بھاگ جائے مسجد سے، آج وہ قوم، اللہ اکبر، اس کا چہرہ دیکھو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور ایک بار سبحان اللہ کہہ دو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے. مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کہتا ہوں سونے والوں کو تھپکیاں دے کر ہم کب تک سلاتے رہیں گے. میں وہ بھی نہیں، تبلیغی جماعت نے جنت کو جتنا مشکل کیا وہ بھی میرا عقیدہ نہیں، اور میری قوم کے شعراء جنت کو جتنا سستا کر رہے ہیں میں اس سے بھی متفق ہوں. میری فکر تو فکر رضا کی پابند ہے. اعتقاد کا معاملہ ہو، عقائد کا معاملہ ہو، مسائل کا معاملہ ہو، ہم امام اہل سنت کے عقائد کے معاملے میں حسام الحرمین اور اعتقاد الاحباب کے پابند ہیں الحمدللہ. اور مسائل کا معاملہ ہو تو پھر فتاوی رضویہ ہمارے لیے بڑی عظیم دولت اور سرمایہ ہے. لیکن فکر رضا کیا ہے؟ امام اہل سنت کہتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب. 1200 سے زائد کتاب لکھنے والی ہستی، 108 علوم و فنون میں کم و بیش مہارت رکھنے والا انسان اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کر رہا ہوں کہ صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. اور کہتے کریم اپنے کرم کا صدقہ، لعیب بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب نہیں. اور یہاں جمعہ کی 2 رکعت کے بعد غرور ہے ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا، بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم جنت میں نہ جائیں گے تو تیری جنت ویران نظر آئے گی. نادان، میرے اللہ کی جنت تو آج بھی ویران نہیں ہے، آج بھی اس کی جنت ویران نہیں ہے. تیرے جانے اور نہ جانے سے ہونا کیا ہے، لیکن بے باکی تو دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہو کہاں، کس مستی میں گم ہو. یاد رکھو جس سے مصطفیٰ جان رحمت بیزاری کا اعلان کرے کیا ان کو جنت مل سکتی ہے؟ کیا جنت ان کا ٹھکانہ ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. آج اگر موبائل لے کر کے بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں واٹس ایپ پر لگا دیتے ہیں، گھنٹوں اللہ اکبر فیس بک پر لگا دیتے ہیں، گھنٹوں یوٹیوب پر لگا دیتے ہیں. افسوس مسلمان، تجھے یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے، تجھے فیس بک کے لیے ٹائم ہے، تجھے ٹویٹر کے لیے ٹائم ہے، تجھے لوگوں سے گفتگو کے لیے ٹائم ہے. جس اللہ نے تجھے روزی دیا، اور اللہ کی روزی تو دیکھ، تیرے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں جس نے تیرے لیے غذا کا انتظام کیا، جو تجھ پر تیری ماں سے زیادہ مہربان، جو تجھ پر تیرے باپ سے زیادہ مہربان. آپ کہیں گے اللہ ماں سے زیادہ مہربان ہے، میں کہتا ہوں واللہ، توجہ کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی مہربان. ہم نے سب کی محبتوں کی پرواہ کی، اللہ کی محبت کا کبھی ہم نے احساس نہیں کیا. آپ کی توجہ ہے، میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں جو خود ماں ہیں. اگر ماں، توجہ کرنا، میری قوم کے جوانوں توجہ کرنا، اگر ماں اپنے بچے کو گناہ کرتے دیکھتی ہے
تو وہ کم سے کم اپنے شوہر کو ضرور بتائے، کم سے کم۔ ماں مشفق ہے نا، اور بھائیوں کو نہیں بتائے گی، اس کے بہنوں کو نہیں بتائے گی، لیکن اپنے شوہر کو ضرور، اپنی ماں کو بتائے گی، اپنے باپ کو۔ مجھے بتاؤ، ہم کروڑوں گناہ کرتے ہیں، کیا کبھی میرے اللہ نے ہمارے گناہوں کو ظاہر کیا؟ سچ کہنا، ایمان والوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کہنا، اگر میرا اللہ ہمارے جرموں کو ظاہر کر دے تو نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتا، نہ آپ یہاں بیٹھنے کے قابل، عزت کے ساتھ زمین پہ جینے کے لیے کے قابل نہیں ہوتے، سر اٹھا کر کے گلیوں میں چلنے کے قابل نہیں ہوتے۔ مجھے بتاؤ، اپنے موبائل کے اندر جو تم مشکل پاسورڈ رکھتے ہو، بیوی سے چھپانے کے لیے، بچوں سے چھپانے کے لیے، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ اپنے باپ سے بات نہیں کرتا تھا، توجہ، ایک جوان کو دیکھا وہ اپنے باپ سے بات بند کیے ہوئے تھا۔ اس کے باپ نے مجھ سے کہا کہ سید صاحب دیکھیے، میرے بیٹے نے مجھ سے بات بند کر دی، اگر آپ سمجھائیں گے تو آپ کی بہت عزت کرتا ہے، آپ کی بات مان لے گا اور میری اور اس کی بات شروع ہو جائے گی۔ میں نے کہا باپ کی فضیلت بتاتے ہوئے، باپ کا مقام بتاتے ہوئے، میں نے کہا کیوں اپنے باپ سے تو نے بات بند کر رکھی ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں حضرت کیسے اب ان سے بات کروں، میں نے بڑھاپے میں ایک اجنبی عورت کے ساتھ ان کو غلط حرکت کرتے دیکھا، اس دن سے میرے باپ کے لیے میرے دل سے محبت اور عزت ختم ہو گئی۔ میں نے کہا میرے مولا تیری رحمتوں پہ قربان، تیری عظمتوں پہ قربان، ایک باپ نے جس بچے کو پالا پوسا بڑا کیا، کھلایا پلایا پڑھایا لکھایا، اگر ایک غلط حرکت کرتے ہوئے بیٹا اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے تو بات چیت بن کر کے تعلق توڑ لیتا ہے۔ مولا تو روزانہ کروڑوں پاپ کرتے ہوئے ہمیں دیکھتا ہے، لیکن تیری ربوبیت کا رشتہ تیرے بندوں سے نہیں توڑتا، تو روزی بھی دیتا ہے، تو نعمتیں بھی دیتا ہے، تو عزت بھی دیتا ہے، تو کرم بھی کرتا ہے۔ مومنوں، اپنے اللہ کے پیار کا احساس تو کرو، سب سے پیار کے لیے ٹائم نکالتے ہو۔ بچے کہتے ابو سنڈے ہے ہمیں پارک میں آپ کو لے جانا پڑے گا، ان کے لیے ٹائم نکل جاتا ہے۔ بیوی کہے میرے ساتھ آپ کو فلاں مقام پر چلنا ہے، ان کے لیے ٹائم نکل جاتا ہے۔ میرے عزیز، تو اپنے اللہ کے لیے کب ٹائم نکالے گا؟ اور سن، اگر تو نے ٹائم نہ نکالا نا، ایک دن وہ آئے گا، اللہ کی رحمتیں تجھ سے لوٹ جائے گی، اللہ تجھے کائنات میں ذلیل کر دے گا، اللہ تجھے رسوا کر دے گا۔ نمازوں کو چھوڑنے والے میرے جوان، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تجھ سے بیزار ہے، اللہ کے فرشتے تجھ سے بیزار ہے، اللہ کے ملائکہ تجھ سے بیزار ہے، اللہ کے انبیاء تجھ سے بیزار ہے، حتیٰ کہ جس رسول کی شفاعت سے تو نے جنت میں جانا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت تجھ سے بیزار ہے۔ اور سنو، اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے کہتے ہیں، ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ سے آقا فرماتے ہیں، ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھا کرو، اس لیے کہ بے نمازی پر آسمان سے لعنت برستی ہے، اور جو بے نمازی کے ساتھ بیٹھے اس نیت کے ساتھ کہ گویا وہ اس کے اس فعل سے راضی ہو، تو اللہ اس پہ بھی لعنت نازل فرماتا ہے، اللہ کی لعنت اس پہ بھی برستی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ ہمیں دوسرے کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، اور سرکار غوث پاک کی طرف تو جو ایک قول منسوب ہے کہ غوث پاک نے فرمایا کہ بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کر۔ ہم کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے قیامت کے دن سب سے پہلے جس بات پر تمہاری پوچھ ہوگی وہ نماز کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ اور اب ذرا دل کے کانوں سے سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، دعا کرو کہ اللہ تم کو بدبخت اور محروم نہ کرے۔ اپنی نمازوں میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے یوں دعا کرو کہ اللہ کسی کو بدبخت اور محروم نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بدبخت اور محروم کون ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے، وہ محروم بھی ہے۔
آج کہتے ہو میری بیٹی کو رشتے نہیں آتے، اللہ کے دروازے سے اپنے رشتے کو توڑ لینے والے اس سے رشتہ جوڑے گا کون؟ آج کہتے ہو میرا بھائی مجھ سے پیار نہیں کرتا، اللہ سے رشتہ توڑنے والے تجھ سے رشتہ جوڑے گا کون؟ اللہ اکبر۔ تو جو نماز چھوڑ دے، آقا فرماتے وہ بدبخت بھی ہے، محروم بھی ہے۔ اور پھر سنو، سگریٹ کے چٹکے سے ڈرنے والوں، کوئلے کے چٹکے سے ڈرنے والوں، اللہ اکبر، مئی کی دھوپ اور اس کی شدت سے ڈرنے والوں، اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جس کو فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی مرے گا انجام کیا ہے؟ سرکار ابدکرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی لملم ہے۔ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام وادی لملم ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ وادی لملم ایسی ہے کہ اس کے اندر اژدہے ہیں، موٹے موٹے اژدہے۔ کبھی کبھی جب میرے جوان یہ اژدہوں کی بچھوؤں کی بات سنتے تو مذاق اڑاتے، یار مولانا تو ڈرا رہے۔ میں کہتا ہوں مولانا نہیں ڈرا رہے، یہ آمنہ کے لال کا فرمان ہے، اور حضور ڈرانے ہی آئے تھے اور نبی ڈرانے آیا۔